الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ان کی الفت، توجہ جی، اب ان کی الفت یہ کام کرتی ہے، ہر نظر احترام کرتی ہے، ان کی الفت یہ کام کرتی ہے، ہر نظر احترام کرتی ہے، پڑھتا ہے جو محمد پہ درود و سلام دنیا اسے سلام کرتی ہے، جو چاہتا ہے دنیا اسے سلام کرے محبت کے ساتھ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا قائد المرسلین۔ ابھی آپ احباب ماشاءاللہ بڑا باذوق مجمع ہے، نقیب محفل صاحب سے پہلی ملاقات ہے اور حضرت صاحب نے بڑا خوبصورت کلام پڑھا۔ حضرت علامہ مولانا محمد عابد چشتی صاحب دامت برکاتہ عالیہ، یہاں زیارت ہوئی ہے، یہ تو میرے بڑے پرانے واقف ہیں، میں ان سے بہت جونیئر ہوں، یہ ان کی محبت ہے۔ یہ مجمع بڑا خوبصورت ہے، لیکن آپ مجھے مایوس نہ کیجیے گا، محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنے ہم نے کسی ایم این اے یا ایم پی یا کسی دنیا دار کے نعرے نہیں لگانے، زہرا کی بابا کی بارگاہ میں حاضری پیش کرنی ہے۔ اور الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب ابا بکر و عمر وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رفیق عثمان و علی، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا ابا فاطمۃ الزہرا۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ جس کا یہ نظریہ ہے محبت سے سبحان اللہ کہہ سکتا ہے۔ ہم پر تانے لوگ لگاتے ہیں جی سنی بعض اوقات رسول اللہ کو اللہ سے بڑھا دیتے ہیں، حالانکہ علامہ تشریف فرمائیں، یہ نقابات تشریف فرمائیں، سرکار کی محفلوں کے سٹیج کے سارے دھنی بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی بھی کسی علماء نے، کسی عالم نے، کسی مفتی نے ایسا ہرگز نہیں کہا۔ لوگ تانے دیتے ہیں، لوگ تہمت لگاتے ہیں، لوگ الزام لگاتے ہیں کہ سنی اللہ کو جو ہے رسول اللہ سے کم سمجھتے ہیں۔ استغفر اللہ، الیاذ باللہ، ایسا نہیں ہے، یہ میرا عقیدہ ہے، یہ آپ کا عقیدہ ہے۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، لیکن ذات خدا کے بعد وہ صدر آخری ہیں رسالت کی بزم میں، وہ صدر آخری ہیں رسالت کی بزم میں، صدر اور پھر نہ بن سکا صدر الاولیٰ کے بعد، اور سب انبیاء سے پہلے بنا نور آپ کا۔ مانتے ہیں نا تو محبت سے سبحان اللہ کہنا۔ ادھر سے آواز نہیں آ رہی، علامہ صاحب کو کرنٹ لگائیں گے تو محبت کی سبحان اللہ۔ اور میں یہاں پر ٹھہر کر عرض کر دوں، یہ نہیں ہے کہ آپ سبحان اللہ کہیں گے تو میری تقریر لگے گی۔ یہ سٹیج، یہ مائک میرے رب کی قدرت میں ہے، وہ چاہے تو تقریر لگوا دے، چاہے تو فیل کر دے۔ یاد رکھیے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم تو صحابہ اہل بیت کا ذکر کریں گے، آپ سبحان اللہ کہہ کر آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جایا کریں، اور اس پر انعام سنیں، انعام سنیں۔ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میں غریب ہوں، کوئی کرم فرمائے، وظیفہ عطا فرمائے، امیر ہو جاؤں۔ سرکار نے فرمایا صدقہ دیا کر، صدقہ دیا کر۔ عرض کی یا رسول اللہ پہلے ہی مال نہیں ہے، پہلے غریب ہوں، صدقہ کیسے دوں؟ جملہ سنیے سرکار کا، مصطفیٰ فرماتے ہیں مال نہیں ہے نا، جائیداد نہیں ہے نا، پیسہ نہیں ہے نا، اللہ نے زبان تو دی ہے، زبان سے سبحان اللہ کہہ دیا کر، تیری طرف سے صدقہ ہو جایا کرے گا۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو، جنت میں درخت لگتا ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو، احد پہاڑ جتنا بڑا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔
یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، زہرا کے بابا کی بات کہہ رہا ہوں۔ مصطفیٰ نے فرمایا ہے، میں جملہ کہا کرتا ہوں، ہر بندے کی بات غلط ہو سکتی ہے، ممکن ہے، لیکن خدا کا قول نہیں غلط ہو سکتا، محمد کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ محبت سے سبحان اللہ کہیں۔ سب انبیاء سے پہلے بنا نور آپ کا۔ اگر یہ شعر میں اسال قبلہ خادم حسین رضوی صاحب کے سامنے پڑھتا نا تو ممکن ہے مجھے دعا ملتی، آپ بھی دعا دے دیں گے، کیونکہ آپ نے پوری زندگی ختم نبوت پر پہرا دیا ہے۔ ٹانگیں نہ تھی، چل تو نہیں سکتے تھے، لیکن دنیا کے بچے بچے کو سرکار کے عشق میں چلانا سکھا گئے ہیں۔ سب انبیاء سے پہلے بنا نور آپ کا، لیکن حضور آئے سب انبیاء کے بعد۔ اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، ابو بکر پاک آپ کو سلام، عمر پاک آپ کو سلام، عثمان پاک آپ کو سلام، علی پاک آپ کو سلام، معاویہ پاک آپ کو سلام، ابو سفیان پاک آپ کو سلام، سارے صحابہ عظمتوں والے، سارے صحابہ مقام والے، سارے صحابہ رفعتوں والے، لیکن یاد رکھنا ابو بکر کو صداقت ملی ہے محمد مصطفیٰ سے، عمر کو عدالت ملی ہے محمد مصطفیٰ سے، عثمان کو سخاوت ملی ہے محمد عربی سے، اور میرے علی کو شجاعت ملی ہے محمد مصطفیٰ سے۔ جس کا عقیدہ محبت سے سبحان اللہ کہہ دے۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اب سنیوں کی جان کا نا، سنیوں کی پہچان کی معرفت کروا رہا ہوں ایوان نجد کے حوالے سے، اور پھر احمد رضا کی بات۔ ایوان نجد کے جو پرخچے اڑا گیا، ایوان نجد کے جو یہ علماء تشریف فرمائے جانتے ہیں، ایوان نجد کے جو پرخچے اڑا گیا، آیا نہ کوئی دوسرا احمد رضا کے بعد۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ام نوالہ اتم برہانہ اعظم شانہ جل ذکرہ عز اسمہ کی حمد و ثنا، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم سرور کائنات، وجہ وجود کائنات، باعث تخلیق کائنات، زینت تزئین کائنات، سبب تدوین کائنات، وجہ تخلیق کائنات، مقصود کائنات، مقصد کائنات، جان کائنات، آن کائنات، شان کائنات، مان کائنات، بان کائنات، رنگت کائنات، رحمت کائنات، رونق کائنات، نکھار کائنات، سنگھار کائنات، بہار کائنات، ہادی کائنات، رہبر کائنات، رہنمائے کائنات، حسن کائنات، حسین کائنات، محسن کائنات، مشعل بزم وفا، واجب حل عطا، گوہر انما، سید الاصفیاء، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کا اعزاز، شرف اور سعادت حاصل کرنے کے بعد انتہائی معزز محتشم بزرگوں، دوستوں اور میری ملت کے عظیم نوجوانوں، بالخصوص میری جماعت کے جید علماء کرام، مجھ سے بہت زیادہ سینئر، بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت کے حامل جملہ علماء کرام، بالخصوص آپ کی اس مسجد کے امام و پیشوا، آپ سب کے مقتدیٰ فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا قاری محمد عابد چشتی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، مجھے بھائی محمد شعیب خان قادری اور بھائی محمد عمر خان قادری حکم فرمایا کہ آپ نے حاضری پیش کرنی ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل، اس کے احسان، اس کی عطا سے میں حاضر خدمت ہوں۔ دعا ہے رب کائنات مجھے حق سچ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو مل کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، موضوع جو مجھے دیا گیا ہے وہ ہے محرم الحرام اور عقائد و نظریات اہل سنت و جماعت۔ محبت سے سبحان اللہ کہیں اس پر۔
موضوع اگرچہ خالص نظریاتی ہے، عقیدے کا ہے، اور یہ صحیح سمجھانا جو ہے یہ علماء بیٹھے ہیں یہ سمجھا سکتے ہیں، میں تو ان کا خادم کوشش کروں گا سیدہ پاک کے صدقے، ابو بکر و عمر عثمان و علی پاک کے صدقے اور سرکار کے صدقے انشاءاللہ کرم ہوگا، جو بن سکے قبول فرمائی گا، اور دعا فرمائے اللہ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محرم الحرام بڑی عظمت، بڑے مقام اور بڑی رفت والا مہینہ ہے۔ صحابہ کرام نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، ماہ رمضان المبارک کے بعد اگر ہم روزے رکھنا چاہیں تو کون سے مہینے میں روزے رکھیں؟ تو زہرا کے بابا نے ارشاد فرمایا محرم الحرام کے روزے رکھا کرو۔ ان عدت الشہور، اس کی آپ تفسیر اٹھا کر دیتے ہیں، مختلف علماء کرام فرماتے ہیں یہ اسلام سے پہلے بھی یہ مہینے بڑی برکت والے، بڑی رحمت، بڑی تعظیم والے تھے۔ 4 مہینے، نمبر 1 ذی قعد، ذی الحج، محرم، 3 یہ ہو گئے، اور چوتھا رجب المرجب، یہ وہ عظمت والے مہینے ہیں کہ ان کے اندر جنگ و قتال، لڑائی، مسلمان تو مسلمان رہے، کافر بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ آپ لگا سکتے ہیں کتنا یہ ادب اور احترام والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو بڑی عظمتیں، بڑی رفعتیں، ہمارے ہاں بڑا مشہور ہے کہ شاید محرم الحرام کو یہ جو عظمت ملی ہے، یہ جو مقام ملا ہے، کربلا کے بعد ملا ہے، ایسا نہیں ہے۔ کربلا والوں کو سلام ہے، امام حسین پاک کو سلام ہے، سارے صحابہ کو سلام ہے، چونکہ عقائد و نظریات ہیں، اس حوالے سے آپ تک یہ پہنچانا ضروری ہے۔ یہ مہینہ عزت والا، عظمت والا حسین لجپال کے ساتھ تو ہو ہی گیا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی اس مہینے کو بڑی محبت اور بڑی عزت سے دیکھا جاتا تھا۔ اس مہینے کے اندر کچھ خرافات زیادہ ہوتی ہیں آج کل، یہ جو لونڈے قسم کے، چھچورے قسم کے ذاکرین آ گئے، انہوں نے پھر ممبر پر بیٹھ کر محرم الحرام کا فائدہ اٹھاتے ہوئے محبت اہل بیت میں آ کر صحابہ کرام کی توہین کرنا شروع کر دی۔ محبت اہل بیت کا جھنڈا اٹھا کر بوتل پر جو ہے، بوتل کے اندر شراب، اوپر روح افزا کا ٹائٹل لگا کر لوگوں میں بیچنا شروع کر دیا۔ محبت اہل بیت میں آ کر مقتدر صحابہ کرام کی توہین کرنا شروع کر دی۔ پہلی آغاز کہاں سے کیا کہ جی محرم الحرام میں مبارکباد نہیں دینی چاہیے۔ کیوں؟ نئے سال کی مبارکباد نہیں دینی چاہیے؟ وہ جی اس لیے کہ اس میں حضرت امام علی مقام اور شہداء کربلا کو شہید کیا گیا تھا۔ یہ نظریات ہیں، یاد رکھو۔ دکھ، پریشانی، غم وہ ایک الگ بات ہے، لیکن مکمل طور پر کہنا کہ اس مہینے میں مبارکباد دینی نہیں چاہیے، ہیپی نیو ایئر جسے کہتے ہیں، ہمارا عام طور تو ہے وہ جنوری میں شروع ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ جی اس مہینے میں نہیں دینی چاہیے اس لیے کہ یہ بڑے دکھ کا مہینہ ہے، اس میں بڑے ظلم ہوئے۔ میں نے کہا ہم ماننے والے ہیں، ہم انکار کرنے والے نہیں ہیں۔ ہماری گھٹی کے اندر احمد رضا کی گھٹی ہے، ہمارے جسم کے اندر، رگ رگ کے اندر جامعہ نظامیہ کا فیضان ہے، جامعہ نعیمیہ کا فیضان ہے، ہماری گھٹی کے اندر، ہمارے جسم کی رگ رگ کے اندر صحابہ کی محبت ہے، اہل بیت کا پیار ہے، قرآن کا مقام ہے، ہم ہرگز ان کا انکار کرنے والے نہیں ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، اس میں آ کر یہ کہنا کہ مبارکباد ہی نہیں دینی، یہ بالکل غیر شرعی بات ہے۔ مبارک نئے سال کے اب دے سکتے ہیں، یہ کہا جائے جی اس مہینے میں بڑا ظلم ہوا، بڑی زیادتی ہوئی اہل بیت طاہر کے ساتھ، ہم اس کے بالکل روادار نہیں ہیں، ہم اس کے بالکل حامی نہیں ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، امام حسین پاک کو سلام ہے، لیکن ایک روایت کے اندر ربیع الاول میں سرکار کی ولادت ہے نا، اور ایک روایت کے اندر علماء تشریف فرمائے وصال بھی ہے۔ سرکار کے وصال کی سے بڑھ کر کوئی غم ہو سکتا ہے؟ پھر اس سے پہلے آئیں، یکم محرم الحرام حضرت عمر فاروق کا یوم شہادت ہے، اس سے پہلے آئیں 18 ذی الحج عثمان غنی کا یوم شہادت ہے، اس سے پہلے آئیں 28 صفر المظفر حضرت امام حسن مجتبیٰ کا یوم شہادت ہے۔ ان دنوں پر کیوں غم نہیں کرتے؟ انہی دنوں میں غم کیوں ہے؟ غم ہمیں بھی ہے، دکھ ہمیں بھی ہے، لیکن اس
پاداش میں آ کر اس چیز کو لے کر اس کو ٹائٹل بنا کر کہنا کہ مبارکباد دینا جائز نہیں ہے، یہ پہلا نظریہ سمجھ لیں، یہ غلط ہے۔ نئے سال کے مبارک اگر دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ہاں البتہ جان بوجھ کر دل میں یہ رکھ کر کہ اس مہینے کے اندر شہدائے کربلا کو شہید کیا گیا تھا، پھر مبارکباد دینا، یہ صرف ایمان کی کمزوری نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بدبختی ہے کہ وہ کریموں کو شہید کیا گیا اور تم مبارکبادیں دیتے پھر رہے ہو۔ ایک نظریہ۔ دوسرا نظریہ، یکم محرم الحرام، آج کل یہ چھچورے قسم کے خطبہ یہ جو ہمارے سنی اس میں شامل ہو گئے ہیں۔ یکم محرم الحرام حضرت فاروق اعظم مراد مصطفیٰ حضرت امام العادلین کا یوم شہادت ہے۔ اب نئی تحقیقیں آ گئی جی نہیں جی یکم محرم کو نہیں ہے، 26 ذی الحج کو ہے، 28 ذی الحج کو ہے، 29 ذی الحج کو ہے، یہ کہہ کر ہمارے اکابرین کے ایام کو خلط ملط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یاد رکھنا، میں نے پہلے جملہ کہا ہے، کربلا میں جو ہوا ہے غلط ہوا ہے، ہم اس کے کبھی بھی حامی نہیں ہو سکتے۔ یزید کو پلید کہتے ہیں، نجس کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں، لیکن یاد رکھنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عظمت کو سلام ہے، جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، لوگوں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فاروق اعظم نبی ہوتے۔ محبت سے سبحان اللہ کہیں اس پر۔ ہم مانتے ہیں شہادت امام علی مقام دکھ کی گھڑیاں ہیں، دکھ کے دن ہیں، لیکن یاد رکھنا ان کے ساتھ ساتھ 3 دن پانی بند کیا گیا شہدائے کربلا پر۔ کتنے دن جی؟ اور کوئی جانتا ہے حضرت عثمان غنی پر کتنے دن پانی بند کیا گیا ہے؟ 40 دن۔ یار میں بالکل تقابل نہیں کر رہا، لیکن چونکہ موضوع یہ دیا گیا ہے، حالانکہ موضوع اس کو جو ہے کسی مدرس کے لیے دینا چاہیے، میں بالکل تقابل کرنے کا روادار نہیں ہوں، لیکن یاد رکھنا آج ہمیں یہ روایت تو سنائی جاتی ہے کہ سرکار نے فرمایا من احب علی جن، جس نے علی سے محبت کی فقط احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی۔ میں نے کہا ہم سے بڑھ کر علی سے پیار کرنے والا ہو ہی کون سکتا ہے؟ ہم تو علی سے محبت کرتے ہیں، علی سے پیار کرتے ہیں، علی کی باری آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ علی نال چیندا رجو چنگا کہنی، او بندے دا اصلو لہو چنگا کہنی، ذکر علی وچ منہ چا وٹاوے او بندہ غلط تے یا پیو چنگا کہنی۔ آپ کی محبت سبحان اللہ بڑی بہت کمزور ہے یار، یہ بڑی کمزور سبحان اللہ کہتے ہیں۔ ابھی آپ یہاں سے فارغ ہوں، میرے ساتھ چلیں، میری مسجد میں جلسے ہو رہے ہیں، وہاں چل کے دیکھیں، آپ کو تقریر کرنا بھی کمال ہے، تقریر کروانا بھی کمال ہوتا ہے۔ اب دوبارہ سنیں مولا علی کی محبت، ہمیں لوگ تانے دیتے ہیں، ہم علی سے پیار کرتے ہیں، ہم علی سے محبت کرتے ہیں، ہماری ہر محفل جب تک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق کے بعد نعرہ حیدری نہ لگے محفل انکمپلیٹ ہوتی ہے ہماری۔ اور پھر تم محب علی بنتے ہو، تم صرف ایک مرتبہ نعرہ حیدری کہہ کر یا علی کہتے ہو، سنی تجھے مبارک ہو، ایک مرتبہ نعرہ تحقیق میں علی کا نام آتا ہے اور پھر دل نہیں بھرتا، دوسری مرتبہ نعرہ حیدری لگا دیا کرتے ہیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، علی نال جیندا رجو چنگا کہنی، او بندے دا اصلو لہو چنگا کہنی، ذکر علی وچ منہ چا وٹاوے۔ سمجھتے کیوں ہوں گے آپ؟ مجھے نہیں پتا آپ کا ماحول کیا ہے، لیکن میں اپنے ماحول کے مطابق کر رہا ہوں۔ ذکر علی وچ منہ چا وٹاوے او بندہ غلط تے یا پیو چنگا کہنی۔ علی سے محبت یوں کرتے ہیں، لیکن یاد رکھو سرکار نے فرمایا من احبا علی جن فقط احبنی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے رب کائنات سے محبت کی۔ وہاں معجم اوسط کے اندر، مجمع الزوائد کے اندر یہ روایت بھی موجود ہے، مصطفیٰ فرماتے من احب عمر، جس نے میرے عمر سے محبت کی فقط احبنی، گویا کہ اس نے زہرا کے بابا سے محبت کی ہے۔ ہم تو ہر کسی کو مانتے ہیں، علی علی تو علی ہے نا، پھر نام ہی علی ہے۔ ہم تو کیا کرتے ہیں اللہ کے بندو، ہم سے بڑھ کر کوئی علی سے محبت کرنے والا ہے ہی نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، جس دل میں شاخ الفت حیدر کھلی نہیں، شعیب بھائی
جس دل میں آپ نے شاید وہ کمنٹ بھی کیا تھا، سن لیا تھا، لیکن ان کے لیے، جس دل میں شاخ الفت حیدر کھلی نہیں، اس کو کہیں سکوں کی دولت ملی نہیں، مجھ کو تو میری ماں نے یہ درس ہے دیا، اس زندگی پہ لعنت جس میں علی نہیں۔ تو یوں محبت کرتے ہیں آپ، تو اس طرح محبت کرتے ہیں۔ نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔ مدینے کی طرف جو جاتی ہیں ان قطاروں سے پیار کرتے ہیں۔ نقیب محفل آپ کے لیے، مدینے کی طرف جو جاتی ہیں ان قطاروں سے پیار کرتے ہیں، دل میں عشق نبی کی شمع ہے، ان کے پیاروں سے پیار کرتے ہیں، شرک کرتے نہیں جہاں والوں، ہم مزاروں سے پیار کرتے ہیں۔ کون کہتا ہے صرف ایک ہی ہے، ارے ہم تو چاروں سے پیار کرتے ہیں۔ اب لگائیں نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔ نا مصطفیٰ نے فرمایا کہ اگر علی سے محبت کرتے ساتھ عمر سے بھی محبت کرنی ہے۔ فرمایا مومن کی نشانی یہ ہے، وہ ابو بکر سے بھی پیار کرتا ہے، میرے عمر سے بھی پیار کیا کرتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے یہ شہادت امام علی مقام، ارے حسین سے ہم محبت نہ کریں، ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شہزادے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ 22,51,030 مربع میل پر اکیلے عمر نے حکومت کی ہے، اکیلے عمر نے۔ یہ اگر میں اسلام پورا کہتا نا، اس پر یقین مانے دیواریں بھی بول پڑتی، آپ اوپر سے زبالہ کیوں نہیں کہتے ہیں؟ میرے عمر کا یوم شہادت یکم محرم الحرام، دوسرا نظریہ یہ جو ہمیں خلط ملط کیا جا رہا ہے، 26 ذی الحج آپ پر وار کیا گیا، 26 ذی الحج، 27، 28، 29، 30، یہ آپ 4 دن ایک روایت میں زندہ رہے، بعض میں 3 دن زندہ رہے بظاہر، اور یکم محرم الحرام کو آپ کا یوم شہادت ہے، یہ پکی بات ہے، یکم محرم الحرام کو۔ لیکن یہ عقائد و نظریات میں یاد رکھیں، لیکن آج کل ہمارے خود سنیت کا لبادہ اوڑھ کر ممبروں پر بیٹھ کر حضرت فاروق اعظم کا یوم شہادت اس میں خلط ملط کر رہے ہیں، یہ غلط کر رہے ہیں۔ یا دوسرا تعزیہ کون کون جاتا ہے؟ کوئی نہیں ہاتھ کھڑا کرے، جانا بھی نہیں ہے پترو، بڑا بیڑا تھا، بڑا دلیر ہے بھی، کیا بات ہے، انہوں نے کہا میں جاتا ہوں، سن پھر پتر۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا تعزیہ کیا ہے؟ ایک شبی بنانا، امام علی مقام کے روزے کی شبی بنا کر اسے جو ہے اس کی زیارت کرنا، اس کو دیکھ کر امام علی مقام کی یاد کو تازہ کرنا، اسے تعزیہ کہتے ہیں۔ تعزیہ سب سے پہلے اسے سلطان تیمور نے شروع کیا، تعزیہ بنانا۔ اس کا کیا ہوتا تھا، مدینہ پاک میں وہ تعزیہ بناتے تھے، پھر لوگ آتے دیکھتے، اس کو دیکھ کر امام علی مقام کی یاد کو تازہ کرتے تھے۔ اسے اعلیٰ حضرت نے 24ویں جلد کے اندر لکھا ہے، فرماتے ہیں یہ محبتاً، لیکن تعزیہ بنا کر اس کا طواف کرنا، اس کے ارد گرد گھومنا، اس کے سامنے جھکنا، اس کے سامنے دعائیں مانگنا، اس سے مانگنا، اس کے اندر لنگر ڈالنا، اس کے اندر جو ہے وہ لڈو ڈالنا، یہ سارے کا سارا بدعت ہے، اور کل بدعت ضلالہ، ہر بدعتی جو ہے وہ جہنمی ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ۔ اگر تو آپ ادباً احتراماً ان کی تشبیہ تصویر بنا کر ایک نقش بنا کر اس کو دیکھتے ہیں، جیسے حرمین شریفین ہو گیا، خانہ کعبہ شریف ہو گیا، روضہ رسول ہو گیا، ان کی تشبیہ ہم دیکھتے ہیں، اسے اگر دیکھ کر یاد تازہ کرنا چاہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کا طواف کرنا، اس سے مدد مانگنا، اس کے سامنے جھکنا، اس سے بچے مانگنا، اس سے بیٹے مانگنا، اس سے منتیں مانگنا، یہ اسلام والوں کا کام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب جائیں گے بھائی، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، اگر سننی ہے تو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ تعزیہ بالکل جائز نہیں ہے۔ تیسرے بھائی سوال میں نے لکھے ہیں، جواب تو میں خود دے رہا ہوں۔ تعزیہ داری، کالا لباس پہننا، آپ نے پریشان نہیں ہونا، پتہ نہیں تھا نا پہلے پتہ نہیں تھا نا، اب تو پتہ لگ جائے گا۔
کالا لباس، ایک طرف بہت زیادہ غلط سختی کی جاتی ہے، بہت زیادہ سختی کی جا رہی ہے، اور ایک طرف بہت زیادہ چھوٹ دی جا رہی ہے۔ سختی کیا کہ کالے لباس کو اصلاً حرام کہنا، اس کی بنیادی طور ہی غلط، اسے کہہ دینا یہ غلط ہے کہ یہ پہننا جائز ہی نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ ہمارے ہاں بڑی مشہور روایت بیان کی جاتی ہے، یعنی کہ مشہور ہے کہ جہنمیوں کا لباس کالا ہوگا، ایک مشہور ہے نا جی، شعیب بھائی انشاءاللہ دعا دیں گے آپ، یہ مشہور ہے کہ جہنمیوں کے لباس جو ہے کالا ہوگا۔ پہلی بات تو یہ بھائی جہنمیوں کا لباس ہی نہیں ہوگا، ایک۔ دوسری یہ ہے کہ جہنمیوں کا لباس کالا چٹا گورا پیلا نہیں ہوگا، جہنمیوں کا لباس آگ کا ہوگا، وہ آگ کا لباس انہیں پہنایا جائے گا۔ یہ کہہ کر کہنا بھی کالا لباس جائز ہی نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اٹھائیں، سیرت النبی، اس میں سرکار کے پسندیدہ کلر جتنے بھی ہیں، سب سے پہلا کلر آپ کو جو ملے گا وہ کالا رنگ ملے گا، اس کے بعد سفید رنگ ملے گا۔ یہاں تک کہ دلیل پیش کر رہا ہوں، سرکار جب مدینہ پاک سے مکہ فتح کر کے تشریف لائے، جب آپ بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ تشریف لا رہے تھے، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ سرکار نے کالے رنگ کا امامہ زیب سر فرمایا ہوا تھا۔ محبت سے سبحان اللہ کہیں اس پر، دلیل ہو گئی، یہ آپ کے لیے تھی، یعنی کہ آپ کے پاس دلیل ہے کہ محرم کے بعد صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، ذی القعدہ، ذی الحج تک آپ پہن سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آئے ہے، اعلیٰ حضرت کا نام ہے، محبت سے سبحان اللہ کہا کریں اس میں۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، علامہ آپ کی نظر ہے، ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ عظمت اسلام کی بات ہو بزرگوں، عظمت مصطفیٰ کی بات ہو، عظمت قرآن کی بات ہو، عظمت صحابہ کی بات ہو، عظمت ابو بکر پاک کی بات ہو، عظمت عمر پاک کی بات ہو، عظمت عثمان پاک کی بات ہو، عظمت علی پاک کی بات ہو، عظمت حسن پاک کی بات ہو، عظمت اہل بیت کی بات ہو، اعلیٰ حضرت خاموش رہیں، یہ ہو نہیں سکتا، اور پھر میرے اعلیٰ حضرت کی بات ہو سنی خاموش رہے، یہ بھی نہیں۔ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فقہا میں بڑا مقام رکھتے ہیں۔ حضرت ملک المدرسین علامہ صاحب فرمایا کرتے تھے، اعلیٰ حضرت کو فقہا کے اندر وہ مقام حاصل ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ کو ائمہ میں مقام حاصل تھا۔ اعلیٰ حضرت آپ فرماتے ہیں جائز ہے، پہن سکتے ہیں، لیکن من تشبہ بقوم فہو منہم کے تحت، جو قوم جس قوم کی مشابہت اختیار کرتی ہے، جو جس جیسی بننا کی کوشش کرتی ہے، وہ اسی میں سے ہوتی ہے۔ اس کے تحت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک بالخصوص، یکم محرم سے لے کر 30 محرم یعنی محرم کا پورا مہینہ بالعموم اسے نہیں پہننا چاہیے۔ اس کی مثال امام بارگاہ، وہاں پر کیا ہوتا ہے، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں جیسی اس کو ان کو آتی ہے، ہم یہاں نماز پڑھتے ہیں۔ امام بارگاہ میں نماز پڑھنے سے نماز ہو جائے گی جی؟ ہاں جی۔ اور شعیب بھائی موضوع میں وہ ہو جاتے تھے، خشک موضوع تو میں پھر سے سمجھانا ہے، اس پہ درس دینا ظاہر ہے، تقریر تو میں نے ظاہر ہے کبھی آئی تو پھر کروں گا انشاءاللہ، اب یہ درس والی تقریر ہے۔ امام بارگاہ میں نماز علماء کے علاوہ، علماء خاموش رہیں گے جی، ان کو سمجھانا ہے نا جی قبلہ، امام بارگاہ میں نماز پڑھے تو ہو جائے گی جی؟ نہیں ہوگی؟ بولا سبحان اللہ، کیا بات بیٹا، ہو جائے گی نماز اس میں ہو جائے گی۔ بعض ہمارے تو بڑے سخت سنی ہوتے ہیں، میں رضوی ہوں الحمدللہ، وہ تو بالکل ہی پکا فتویٰ لیتے ہیں دیوبندیوں کی مسجد میں نماز نہیں ہوتی، وہابیوں کی مسجد میں نماز، اور نماز اس میں ہوتی ہے، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ کہنا ہے، ادھر نماز ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود علماء فرماتے ہیں امام بارگاہ میں اگرچہ نماز ہو جاتی ہے لیکن ادھر جا کے نماز نہیں پڑھنی، کیونکہ نکلتے ہوئے آج میں ایک روایت پڑھ رہا تھا، اتقوا مواضع التہم، فرمایا کہ تہمت والی جگہوں سے بچو، جہاں سے تہمت لگے تم پر، یہاں پر فتنہ ہو، انتشار ہو، ایسی جگہوں سے بچو۔ اگر تم امام بارگاہ میں جاؤ گے، نماز پڑھ کے آ رہے ہوگے،
علامہ صاحب نے دیکھ لیا تو ان کے دل میں آپ نے بتایا نہ بتایا دل میں تو آ جائے گی، لو بھائی میں تو اس کو سنی سمجھتا تھا، میں تو اس کو سنی سمجھتا تھا، یہ تو یہاں سے نکل رہا ہے، اب تہمت لگ جائے گی، حالانکہ آپ سنی ہیں، اس وجہ سے فرمایا گیا امام بارگاہ میں جا کر نماز نہیں پڑھنی۔ ایسے ہی ہے کالا لباس پہننا جائز ہے لیکن محرم میں، کیوں کہ ان کا طریقہ ہے، وہ پہنتے ہیں پھر پہن کر غم مناتے ہیں، دکھ ہمیں بھی ہے لیکن اس طرح غم نہیں مناتے جس طرح وہ کیا کرتے ہیں۔ ہم کیسے غم مناتے ہیں؟ نئے کپڑے پہن کر، دھلے ہوئے کپڑے پہن کر، صاف ستھرے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر، وضو کر کے مسجد میں آتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، شہداء کربلا کو سال ثواب کر دیتے ہیں۔ لو جی نوجوانوں، اگلا عقائد و نظریات، معاملات، کنگن پہننا، یہ جو ہمارا کنگن پہنے جاتے ہیں، مولا علی کا کنگن، ہاں جی حسین پاک کا کنگن، حسن پاک کا کنگن آج تک میں نے نہیں دیکھا ہے ویسے، ہاں جی حضرت حسن پاک کا نہ میں نے آج تک گھوڑا دیکھا ہے، نہ حسن پاک کا آج تک ماتم دیکھا ہے، نہ حسن پاک کا آج تک میں نے کوئی جناب وہ کلاوہ دیکھا ہے، کچھ نہیں دیکھا۔ وجہ پتہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ حسن پاک کو اوپر اوپر سے تو مانتے ہیں، دل سے نہیں مانتے یہ لوگ، دل سے نہیں مانتے۔ وجہ کیا ہے؟ سنیو، اپنے عقائد کو ٹھیک کرو، اپنے نظریات کو ٹھیک کرو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے خلافت پلیٹ میں رکھ کر حضرت امیر معاویہ کی بارگاہ میں پیش کر دی تھی، صلح کر لی، صلح کی وجہ سے یہ لوگ ان سے اچھا وہ نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں عرفان شاہ صاحب اللہ تعالیٰ، بس اگلی بات پھر کریں گے انشاءاللہ، وہ فرماتے تھے کہ جی گھوڑا تو نکالتے ہو امام حسین پاک کے نام کا، کوئی کھوتا ہی نکالو حضرت امام حسن پاک کے نام کا، نہیں نکلے گا۔ وجہ صرف وہی ہے، وہی وجہ، کنگن علی پاک کے نام کا جی، شباب